السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. متفق علیہ. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، ہمارا کافی عرصے سے بیان نماز کے متعلق چل رہا ہے. نماز کی بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں آئیں، پیش ہوئی، اور بہت ساری چیزیں تازہ ہوئی، اور بہت ساری چیزیں جو تذکرے میں آتی ہیں تو خود کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور عین عمل کے وقت میں اللہ جل جلالہ عمل کے وقت میں اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں، اور عمل کو اللہ پاک حضور کے نہج کے مطابق درست فرماتے ہیں. اور یہ بات بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آسمانی باتوں کو بار بار دہرانا، ہمارے رب فرماتے ہیں آسمانی باتوں کو بار بار دہرانا، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو یہ باتیں وضو کے متعلق بھی کافی باتیں آئیں، استنجے کے متعلق کافی مہینوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں، اور آج کا جو بیان ہے اس میں بھی نماز ہی کے متعلق گفتگو ہے. اور نماز کے اندر
جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، یہ 18ویں پارے کی شروع کی آیات ہیں۔ ہمارے رب ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقینی اور پکی بات ہے، یہ قد کا ترجمہ ہے۔ قد کا ترجمہ یقینی اور پکی بات، لیکن ہر جگہ نہیں۔ بعض جگہوں پہ قد کا ترجمہ کبھی کبھی بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہ قد کا ترجمہ کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر قد کا جو استعمال ہے وہ تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، کسی بات کو پختہ کرنا، پکا کرنا، اس کے لیے قد کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ قد کا استعمال یقینی بات کے لیے ہے، یقینی اور پکی بات ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور یہ فلاح کا جو لفظ ہے، اس کا تعلق اس کامیابی کے ساتھ ہے جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہ ہو۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کامیابی ناکامی سے نہ بدل جائے۔ پیسہ ملا ہے تو فقر سے نہ بدل جائے، صحت ملی ہے تو بیماری سے نہ بدل جائے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں اس کو فلاح نہیں کہہ سکتے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور وہ والی کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت کی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ جنت کی کامیابی ہے کہ جس کے بعد آدمی ناکام نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اذان کے اندر جس کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے وہ یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو کامیابی سے جنت کی کامیابی، اور جنت کے اندر صحت ملے گی تو بیماری نہیں آئے گی، جوانی ملے گی تو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت میں کبھی چلے گئے تو پھر واپس نہیں نکالے جائیں گے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ جنت میں چلے گئے، ایک دفعہ چلے گئے تو وما ہم بمخرجین، ہمارے رب فرماتے ہیں جنت والے جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت سے ان کو واپس نہیں نکالا جائے گا، وما ہم بمخرجین۔ اسی طرح دنیا کے اندر آدمی جیسے اچھی چیزیں کھاتا پیتا ہے، تو کبھی کبھار اس کو کہتا ہے یار آج جو ہے نا وہ بالکل سادی سی کھانے کو چیز چاہتا ہے، تو آدمی کی طبیعت اچھی چیزوں سے اچاٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ آدمی مزوں میں رہتے ہے تو آدمی کہتا ہے یار یہ چھوڑ دو، کہیں اور چلتے ہیں، اپنی یہ جو زندگی ہماری چل رہی ہے اس کو ذرا چھوڑ دو۔ تو جنت کے اندر جب جنتی جنت میں چلا جائے گا تو دنیا کے اندر تو طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، انسان کا دل ایک حال پہ نہیں رہتا، وہ دل بدلتا رہتا ہے، چاہتیں بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن جنت کے اندر کیا ہے؟ لا یبغون عنہا حولا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر وہ وہاں سے جانا کہ بھئی میری طبیعت یہاں اچاٹ ہو گئی، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جنتی جنت سے خود طبیعت ان کی ہٹے گی نہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو ہٹایا بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ جنت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بغیر استحقاق کے نصیب فرمائے۔ ایک تو ہوتا ہے جی میں حقدار ہوں جنت کا اور مجھے جنت ملے، ایک یہ ہے کہ بس اللہ مجھے دے دے بس، اور اللہ پاک میں تو نہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو اس بڑی کامیابی تک پہنچانے کے اسباب ہیں، بس ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل مانگیں گے کہ اللہ اپنا فضل دے دے اور ہم سب کو اللہ جنت میں داخلہ دے دے۔ تو ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ فلاح پہ یہ گفتگو آپ کی خدمت میں آئی کہ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ اور کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ جس سے آدمی اوپر تک پہنچ جاتا ہے؟ وہ پہلا قدم ایمان ہے، المؤمنون۔ باقی بات کے سارے کام کوئی آدمی کرتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوں گے، سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ آسمانی باتوں کی تصدیق اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے سارے کام بیکار ہیں۔ اس کے سارے کام، وہ بڑا اچھا اخلاق والا آدمی ہے، بڑا بیٹھتا ہے خدا کے سامنے، لیکن آسمانی باتوں کو نہیں مانتا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ساری چیزیں کرتا ہے، وہ بڑا باحیا ہے، وہ بڑا با اخلاق ہے، بڑا خرچ والا ہے، اور بس اس نے پوری زندگی کسی کو نہیں ستایا،
لیکن اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، المؤمنون، صفت ایمان نہیں ہے، تو اس کی وہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ دلیل 19ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم کل قیامت کے دن ان کافروں کی نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اچھا، اتنے بڑے ہاسپٹل بنائے تم نے، اور اتنے لوگوں کی تم نے خدمات کی ہے، اور یہ تم نے یہ لوگوں کو نفع پہنچائے، اور لیکن تمہارے پاس چونکہ ایمان نہیں تھا، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے ان تمام نیکیوں کو، جس کو وہ اپنی نجات کا سبب اگر سمجھتے ہوں، تو کیا کر دیں گے؟ ہباء منثورا۔ ہبا کس کو کہتے ہیں؟ غبار کو کہتے ہیں۔ مٹی بھی تو وزنی ہوتی ہے، وہ تو نیچے آ جاتی ہے۔ مٹی کا جو کچرا ہوتا ہے، جس کو غبار کہا جاتا ہے، جو دھول کی طرح یوں اڑ جاتا ہے، بکھرا ہوا دور، منثورا بکھرا ہوا، اور ہباءن غبار، یعنی کچھ بھی نہیں۔ مٹی بھی کچھ حیثیت رکھتی ہے، وہ تو نیچے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جو غبار ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو سوائے نزلے کے اور کسی کام کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ سونگے گا تو نزلہ لگے گا، سونگے گا تو نزلہ لگے گا، اور جو ہے وہ سامنے آئے گا تو آنکھیں خراب ہوں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ چیز۔ تو یہ ان کے عمل یوں تباہ ہو جائیں گے، وجہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ہم شکر بالائے شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یا اللہ آپ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس لیے ہم یہاں آپ کی خدمت میں بات بار بار ہر بیان میں تقریباً آتی ہے کہ اس پر شکر کریں۔ یہ شکر یہاں سے چلے گا، کہاں تک چلے گا؟ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، 8ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت دی، اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم مسلمان بھی نہ ہو سکتے، آپ نے کیا سب کچھ۔ وہاں بھی آدمی یہی شکر ادا کرے گا، اس لیے یہاں پر بھی آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کمی بیشی، پیسے کم ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں پریشانی، بیماری لگ گئی ہے، آتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، قرضے بھی آتے ہیں، غربت بھی آتی ہے، پر لوگ حاسد بھی بنتے ہیں، جلتے بھی ہیں، لوگ آپ کو گرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بہت سارے مسائل۔ دنیا مسائلستان ہے، دنیا کیا ہے؟ مسائلستان، مسائل کی جگہ۔ جب سے پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے لے کر موت تک مسائل ہی مسائل۔ لیکن وہ خوش قسمت آدمی ہے جس کے پاس ایمان ہے، وہ مومن آدمی کامیاب ہو گیا جناب۔ قد افلح المؤمنون۔ اب ایمان والے کو کیا کرنا ہے؟ اب آج کا ہمارا بیان ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو دل سے اپنی نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ جو دل سے اپنی نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خاشع، خاشین عین، اس کا تعلق دل کی توجہ کے ساتھ۔ خاضع، خاضاد عین، ہم پڑھتے ہیں اردو کے اندر بڑے بڑے خشوع اور خضوع والی نمازیں ہے نا، اردو میں سنتے ہیں نا، خشوع شین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اس کا دل نماز کی طرف متوجہ ہے۔ اور خضوع ذات کے ساتھ، خاضاد عین، خضوع، اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ، اس کے اعضاء کو سکون ہے۔ تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اللہ کا نام لے گا، تسبیحات کرے گا، ہاں وقت نکالنا پڑے گا، ہے نا۔ بچوں کے لیے جی وقت، پارک لے گئے جی، اتنی بڑی داڑھی ہے جناب، او بڑی عمر ہے، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیوں؟ اب میرے بچے ہیں، ہفتے بھر مدرسوں میں، مسجدوں میں اور اسکولوں میں ہوتے ہیں، آج میں اتوار کا دن ہے، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوں، بچوں کو وقت دیا جی، کون منع کرتے؟ آج جی بچوں کو لے گیا، کافی دنوں کے بعد ہوٹل لے گیا، کھانا کھانے چلے گئے، پارک لے گئے، بچوں کو جھولا جھلا رہے، بچوں کو وقت دیا، دکان کو وقت دیا، کاروبار کو وقت دیا۔ ایسے ہی اللہ کو بھی وقت دینا ہے۔ کس کو وقت دینا ہے؟ ہاں اللہ کو۔ تھوڑا سا بیٹھ جائے اکیلے اور تیسرا کلمہ پڑھ لے،
اور آپ سے میں عرض کروں، مولانا ابراہیم صاحب کا جملہ پیش کروں گا، ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں بعض اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ خود چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرے. کیا؟ آپ کی زبان سے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات بھولے نہیں. بعض اوقات ایسے ہیں کہ اللہ خود چاہتے ہیں بندہ مجھے یاد کرے. سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سورج کے طلوع سے پہلے نماز ختم ہوگی، 7 بجے 5 کم 7 میں سلام پھیرا، 15 منٹ باقی ہے، بیٹھ جاؤ تھوڑا سا خدا کو یاد کر لو. اٹھ گئے ہو صبح 5 بجے اٹھ گئے، وضو استنجا کر کے وہ جا کر کے ابھی آدھا پون گھنٹہ باقی ہے، 2 4 6 رکعت پڑھ لو، تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لو، تھوڑے سے آواز سے اللہ کو یاد کرو، ایسی آواز یہ آپ کے کان سنیں. تیسرا کلمہ پڑھو مزے لے لے کر کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب آدمی یہ دھیان سے پڑھے گا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ ادھر ادھر کی جو فکریں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے نا، یہ بھی بھرا ہوا، یہ بھی بھرا ہوا، یہ بھی غمگین، یہ بھی غمگین. ہر وقت سوچ سو رہا ہوں تو سوچ، اٹھ رہا ہوں تو سوچ، غریب کو بھی سوچ، امیر کو بھی سوچ، بچے کو بھی سوچ، بڑے کو بھی سوچ، عورت کو بھی سوچ، مرد کو بھی سوچ، سب سوچوں میں غرق. سوچ کا ایک ہی علاج، وہ کیا؟ اللہ کا نام سکون کے ساتھ لو. ڈپریشن بھول جائیں گے. ڈپریشن کیا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو تعریف ہی نہیں آئے گی بے ڈپریشن میں چلا گیا. ڈپریشن کیا؟ سوچوں کی کثرت. نیند اڑ گئی، گولیاں کھلاتے ہیں ڈاکٹر کہ سوتا رہے بس 20 گھنٹے، پھر اٹھے گا پھر ٹینشن میں آئے گا. تو وہ اصلی نیند نہیں ہے، وہ گولیوں کی نیند ہے. تو نماز میں دھیان، دل کا دھیان ملے گا، وہ اللہ کی یاد سے ملے گا. تھوڑا سا وقت نکالیں. ہم آپ کو عدد میں نہیں گھراتے کہ آپ 100 دفعہ پڑھیں اور 300 دفعہ پڑھیں، نہ پڑھیں عدد میں. بس آپ بیٹھ جائیں اور اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، جو میں نے جس طریقے سے میں نے لیا. اور ایسے ہی درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد، مختصر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد. جتنی آپ کی مرضی ہو پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں. اور استغفار، گناہوں کی معافی، جو الفاظ آپ کے لیے آسان ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کو جو الفاظ آتے ہوں صبح اور شام. کیا ہوگا اس میں؟ دل کو دھیان ملے گا، اور دل پھر صرف نماز میں دھیان والا نہیں ہوگا، 24 گھنٹے دھیان والا بنے گا. آپ اس وقت میں اللہ کی یاد شروع کر لیں، آپ محسوس کریں گے آپ کو عام حالات کے اندر بھی اللہ سامنے رہیں گے. یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ بھئی مسجد میں خدا سامنے ہے، عمل میں سامنے ہے، باقی بار دکانداری کے اندر خدا سامنے نہیں، دکانداری میں بھی اللہ سامنے رہے، یہ بھی آپ کو ملے گا. کس کی برکت سے؟ ذکر کی برکت سے. تو ایمان والوں کے دل وہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ ہمارا آج کے بیان کا وہ ہے مضمون ہے کہ دل، اس کا تعلق خشوع، اس کا تعلق دل کے ساتھ، خضوع اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ، دونوں پر محنت کی ہے، اور پیار سے بھی سمجھایا ہے، ڈانٹ سے بھی سمجھایا ہے. اپنے اعضاء کو سکون دو. افلح صحابی ہیں، نام بڑا اچھا ہے، نوٹ کر سکتے ہیں، صحابی کا نام بھی ہے اور ترجمہ ہے بہت بڑا کامیاب. افلح، حمزہ یعنی الف فا لام اور ہا، افلح، افلح بڑا کامیاب صحابی کا نام ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ میں سجدہ کر رہا تھا، نیچے مٹی تھی تو میں یوں پھونک رہا تھا تاکہ میں مٹی ہٹے، میں اس پہ سجدہ کروں. تو فرمایا افلاح ترب وجہ کا، افلاح اپنی پیشانی کو خاک آلود کرو. عاجزی اس میں ہے. ہاں، بہت زیادہ پھونک پھانک کے ساتھ کام مت لو. کنکر بچھائے جاتے تھے، اب تو قالینیں ہیں، مصلے ہیں، چیزیں ہیں، کنکر بچھائے جاتے تھے.
تو وہ کنکروں کو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے کنکروں کو ٹھیک کر، اللہ کے رسول کنکروں کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا اگر بہت زیادہ چبھن ہو، ایک دفعہ کی اجازت ہے کہ کنکر کو سجدے کی جگہ پہ ٹھیک کر دو، بار بار اجازت نہیں ہے۔ نقل و حرکت کی نماز میں اجازت تھی۔ السلام علیکم، باہر سے کوئی بندہ آتا، حضور نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول ایسا کرتے، جواب دیتے سلام کے ساتھ۔ باہر سے کوئی بندہ آتا سلام کرتے، اللہ کے رسول وعلیکم سلام بھی کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کافروں کی تکلیفوں سے تھک کر کے حبشہ ایتھوپیا ہم نے ہجرت کی، واپس جب ہم آئے حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا میں حضور کو سلام کروں، تو میں مسجد میں گیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے چونکہ ہم حبشہ سے آنے سے پہلے سلام کرتے تھے، آپ وعلیکم سلام کہتے تھے، ابھی میں نے سلام کیا، نہ حضور نے ہاتھ سے جواب دیا نہ اللہ کے رسول نے زبان مبارک سے کچھ کہا۔ میں بیٹھ گیا پیچھے اور مجھے وسوسوں نے گھیر لیا، کیا کہ میرے بارے میں کوئی آسمانی چیز اتری ہے، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے آگے پیچھے گناہوں نے کہ بھئی کوئی گناہ ہوا ہے اور بس حضور کو پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا، بس تیری خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور نے جواب نہیں دیا تمہیں۔ بڑوں کی ناراضگی سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ ابا بات نہیں کر رہے، آج کل بچے خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہے 3-4 دن کے لیے چھٹی ہو گئی، ہاں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں نا، اب تھوڑے سے ناراض ہو گئے تو 3-4 دن کے لیے جو ہے نا باتیں سننے بند ہو جائیں گی، بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ استاد ناراض ہو جائے طلبہ خوش ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا ناراض ہو گئے۔ اور اس وقت اور ہم بچپن میں اپنے بڑوں کی ناراضگی ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ ابا ناراض ہو گئے، بھئی بس آگے پیچھے ان کے معافی کا کوئی انتظام کرو تاکہ ابا خوش ہو جائے اور معاف کر دے۔ تو میں بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ، بس اتنی دیر میں تو بس میری حالت خراب ہو گئی، پریشانی نے مجھے گھیر لیا۔ آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا عبداللہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے احکامات میں سے ان اللہ یحدث فی امرہ ما یشاء، اللہ اپنے حکموں میں جو چاہے تبدیلی کر لے۔ پہلے سلام کے جواب کی اجازت تھی، ہاتھ کے اشارے سے اجازت تھی، اللہ نے سب چیزوں سے منع کر دیا۔ کیوں؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں نماز کیا ہے؟ تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، بس فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ، بس نماز میں یہی چیزیں ہونی چاہیے، نماز میں ادھر ادھر کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نماز تو نماز ہے، نماز گپ تو نہیں ہے، مذاق تو نہیں ہے۔ آپ کی برکت سے یہ توجہ صحابہ کو ایسی ملی تھی، آپ کی برکت سے یہ توجہ صحابہ کو ایسی ملی تھی کہ صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچی کچی چھتیں ہیں، بچہ سو رہا ہے پاس میں، اوپر سے سانپ گرا اور وہ بچے سے لپٹ گیا، کوہرام مچ گیا گھر میں، بیوی چیخنے لگی اور باہر سے محلے والے آئے، سانپ کو ہٹایا، سانپ کو مارا، اور یہ آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ ایسے ہی ہے بس، ہاں لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ اگر یہ ایسی ہوتی تو سچی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو نماز سلام پھیرنے کے بعد یہ صحابی پوچھتے ہیں کچھ شور کسی آواز تھی، کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، بچی کی جان تو جا چکی تھی، سانپ لپٹ گیا تھا، لوگوں نے آ کر کے سانپ کو مارا ہے، اور آپ کو کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایک مہاجری انصاری پہرے پہ ڈیوٹی لگی، آپ نے فرمایا یہاں سے دشمن کا خطرہ ہے، یہاں تم لوگ ڈیوٹی دینا۔ ایک صحابی سو گئے، دوسرے نے نیت باندھ دی، دشمن نے دور سے دیکھا، ایک تیر مارا، وہ ان کے بدن میں گھسا باقاعدہ، انہوں نے ہٹایا، نماز چل رہی ہے، 3-4 تیر لگے ان کو اور خون بہہ رہا ہے ان کا۔ جب اٹھے وہ دوسرے صحابی نے خون دیکھا، پریشان ہو گئے، تو دشمن تو بھاگ گیا، یہ اس کو کہنے لگے اللہ کے بندے جب پہلا تیر لگا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟
کہنے لگے میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میں ایسا منہمک تھا نماز میں کہ میرا جی نہیں چاہا کہ میں اس سے پہلے سلام پھیروں۔ ہماری طبیعت تو ہلکی سی نرم گرم ہو، جماعت چلی جائے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہاں اقامت ہو رہی ہوتی ہے، یہاں سے گپ لگاتے ہوئے گزرتے ہیں، وہاں تک گپیں چل رہی ہیں، 1 رکعت ہو جاتی ہے، وضو میں گپ لگ رہی ہے، 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر آتے آتے تیسری رکعت ہو جاتی ہے، اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، جماعت جا رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے فون سنتے رہتے ہیں وضو خانے کے پاس، اور استنجا خانوں میں کھڑے ہو کے گپیں لگاتے ہیں، نماز جاری ہوتی ہے۔ تو یہ نماز ایسی نماز ہو کہ جو توجہ والی نماز ہو۔ تو اس لیے نماز میں ہر ایسی نقل و حرکت اس سے منع فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام رومان، حضرت عائشہ کی والدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام رومان کہہ رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے اندر میں ایسے میں ہلنے لگی، تو حضرت ابو بکر اس زور کے ڈانٹا کہ میں نے کہا بس اب مجھ پہ حملہ کریں گے یہ اور مجھے ماریں گے، میں نے کہا بس نماز توڑ کے یہاں سے بھاگو۔ یہاں یہ کیفیت ہو گئی، اور فرمایا جب میں نے سلام پھیرا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سیدھے کھڑے رہو، یہودیوں کی طرح ہلا مت کرو۔ یہودی ہلتے ہیں نماز میں، یہودی ہلتے ہیں اس طرح، تم کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے کہ صحابہ ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ باغ میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، پرندہ آ کے سر پہ بیٹھ گیا۔ پرندہ کوئی ہلتے والی چیز پہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھتا۔ وہ ایسے سیدھے کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ بالکل لکڑی گاڑ دی ہو، بالکل نہیں ہلتے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ تو نماز میں نقل و حرکت، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ اماں جان پوچھتی ہے اللہ کے رسول یہ نماز میں جو لوگ یہ یوں یوں دیکھتے ہیں، فرمایا اختلاس کہتے ہیں، جیسے کوئی چیز میں لے کے جا رہا ہوں اور ایک آدمی آئے یوں لے لیا، کسی چیز، اردو میں اس کے لیے لفظ ہے اچکنا، اردو میں جلدی سے کسی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اچکنا، یوں لے لینا۔ تو فرمایا نماز کے اندر جو آدمی ادھر ادھر دیکھے گا، یہ شیطان اس کی نماز سے رحمت اور برکت کو ایسا لے لیتا ہے۔ ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاة العبد، بندے کی نماز سے شیطان رحمت اور برکت کو ایسے لے لیتا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ انس لا بد ان تکون ان یکون نظرک حیث ما تسجد، انس تیری نظر جب تو کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نماز میں مت دیکھا کرو۔ نماز میں جمائی آئے، فرمایا التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، شیطان چاہتا ہے تمہاری نماز کو تباہ کرنا۔ نماز میں اور پھر ہمارے نبی نے یہ الفاظ چونکہ حضور نے فرمائے ہیں، میں آپ کے سامنے اسی طرح سناؤں گا۔ فرمایا تم جب نماز میں جب تم کرتے ہو کہ شیطان ہنسنے لگتا ہے، کہ دیکھا میرا جال اس پہ چل گیا اور یہ میرے جال میں پھنس گیا، اور کہا کہ جب تم نماز میں جمائی لے کے ایسی آوازیں نکالتے ہو تو شیطان ہنستا ہے اور ایک دم تمہارے منہ میں داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہو کے پھر اپنی کاروائی کرتا ہے۔ اس لیے فَلْيَقْضِمْ مَسْتَطَاعَ، تم میں سے کسی کو جمائی تنگ کرے تو تم کوشش کرو اس بات کی کہ اس کو دبانے کی کوشش کرو۔ نہیں دبتی ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے تو یہ سیدھا ہاتھ، چونکہ کھڑے ہو نا، سیدھا ہاتھ، ویسے تو الٹا ہاتھ، سیدھا ہاتھ یوں اپنے منہ کے اوپر رکھ دو تاکہ تمہارا منہ کھلے نہیں، شیطان اس میں داخل نہ ہو۔ اور جن لوگوں کو کثرت سے یہ جمائیاں آتی ہیں، ہمارے استادوں نے ایک بات فرمائی، وہ بچپن میں اپنے استادوں سے سنی تھی، فرمانے لگے یہ سوچا کرو کہ نبیوں کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی۔ کیا سوچا کرو؟ کہ جب یہ سوچو گے نا تو یہ کیفیت ہٹ جائے گی اور جمائی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔
جمائی کی کیفیت ختم ہو جائے گی. جن لوگوں کو ایسی بیماری ہے بار بار جمائی آتی ہے، کہا یہ سوچ لو تو اللہ پاک یہ کیفیت ختم کر دیں گے. تو نماز کے اندر کہا یہ شیطان کی طرف سے. اور نماز کے اندر فرمایا ادھر ادھر نظریں نہیں. نماز کے اندر کہا کہ نماز کے اندر بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں کھڑے ہو گئے، سر کھجا رہے ہیں، چہرہ کھجا رہے ہیں، کوئی داڑھی کو سیٹ کر رہے ہیں، کوئی بالوں کو سیٹ کر رہے ہیں، نماز چل رہی ہے. ایک رکن کے اندر ایک دفعہ کی تو اجازت ہے، دوسری دفعہ کرنے پہ نماز مکروہ ہوگی، اور تیسری دفعہ کرنے پہ نماز ٹوٹ جائے گی. اس کا خیال رکھیں. نماز کے اندر پرسکون نماز کے اندر سجدے کی جگہ پہ نظر، نماز کے اندر اعضاء کو سکون. جیسے میں نے عرض کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کا تعلق ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں نظریں بھی جا رہی ہیں اور ہاتھ بھی ہل رہے ہیں. کیا فرمایا؟ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء کو بھی سکون ہوتا. چونکہ اس کا دل ادھر ادھر ہے اس لیے اس کے اعضاء کو سکون نہیں ہے. اس لیے نماز پر اثر بنے، نماز ایسی بنے جس کی برکت سے آدمی خدا کے قریب ہو جائے. تو نماز کیسی ہو؟ جیسے میں یہ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے، ایک نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، ایک نماز کے قرات بھی ٹھیک ہو، اور ایک نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو. کہ میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک اپنے آپ کو کس کے سامنے کھڑا ہوا سمجھوں؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہ چیزیں، یہ کچھ منتشر سی باتیں تھی. ہاں ایک چیز رہ گئی جو میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنائی، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اختصار سے منع کیا ہے. اختصار کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز چل رہی ہے اور اپنے کوکھ پہ ہاتھ رکھنا، ایسے نماز کے اندر اپنے کوکھ پہ ہاتھ رکھنا. کوکھ یہ پسلیوں کے نیچے والے حصے کو کہا جاتا ہے، سرین سے اوپر پسلیوں کے نیچے. اس سے منع فرمایا، نماز کے اندر ایسی چیزوں سے منع فرمایا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا دوزخ میں جب دوزخی کھڑے کھڑے تھک جائیں گے تو یہ دوزخی اس طرح کر کے راحت حاصل کریں گے. کہا کہ نماز کے اندر تم یہ حرکت کرو گے تو یہ دوزخیوں کی مشابہت ہے نماز کے اندر. اور فرمایا یہودی نماز کے اندر، یہودیوں کی عادت ایسے، یہ متکبروں کی عادت ہے یہ کرنا. کہا کہ یہودی چونکہ دوزخی ہیں، ان کی چونکہ یہ حرکت ہے، اس لیے تم نماز میں ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا. نمبر 3، شیطان جب جنت سے اتارا گیا اور اس کو دھتکارا گیا اور فرمایا اخرج فإنک رجیم، جاؤ دفع ہو جاؤ تو مردود ہے. جب یہ زمین پہ اترا تو یہ ایسے اترا، اس نے ہاتھ یہاں رکھے تھے. تو یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، یوں ہاتھ رکھ کے چلنا یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے. اسی طرح تم میں سے کسی نے گھر سے وضو کیا اور مسجد کے لیے آ رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، فرمایا وہ ایسا نہ کرے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، صف میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں، ایسا نہ کرے. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ آدمی چونکہ گھر سے چلا ہے، اس کی نماز شروع ہو گئی، وضو کے بعد اس کی نماز شروع ہو گئی. ابھی آپ نماز میں نہیں ہیں، میں بھی نماز میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہم نماز کے انتظار میں ہیں تو ہم سب کو نماز کا ثواب مل رہا ہے. تو ہر وہ عمل جو نماز کے اندر ممنوع ہے، نماز کے انتظار کے اندر بھی ممنوع ہے. ویسے ہی آپ کہیں اور ہیں، نماز کے انتظار میں نہیں، ایسے بیٹھنے سے منع نہیں ہے، حضور بھی بیٹھے ہیں، لیکن جب مسجد میں ہیں، نماز کے لیے چل رہے ہیں، تو پھر اس طرح کرنے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا. ہر وہ عمل جو نماز میں ممنوع ہے
وہ عمل وہ نماز کے انتظار میں بھی ممنوع ہے، کیونکہ نماز کا انتظار بھی وہ نماز کے حکم میں ہے۔ ان باتیں پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور توجہ اور دھیان والی نماز اللہ ہمیں نصیب فرمائے، انتظار والی نماز، کہ نماز میں انتظار ہو رہا ہے جی۔ سعید ابن مسیب بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، مدینہ منورہ میں 7 فقہائے کرام، 7 مفتیان کرام، ان میں ان کا نام بھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے میں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ 30 سال ہو گئے میں نے کسی نمازی کی، کیا مطلب؟ یعنی پہلی صف پہ نماز پڑھی ہے، دوسری میں پڑھے گا تو نمازیوں کی پیٹھ دیکھے گا نا، ہاں، تیسری میں پڑھے گا تو نمازیوں کی پیٹھ دیکھے گا، پہلی میں پڑھے گا تو نمازی، میں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ 30 سال ہو گئے کہ مؤذن نے آذان دی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنے سے اللہ جل جلالہ باہر کے حالات، دل کے حالات، گھر کے حالات، وہ سب اللہ پاک ٹھیک کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔